www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں. تو آپ نے وجہ دریافت کی ان سے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے. انجى اللہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی. وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، ان کے سامنے غرق ہوئے. قرآن پاک میں اس کا واقعہ آتا ہے. تو فصامہ شکراً، تو جس دن ایسا ہوا اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اس دن. تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ بہت بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ظلم سے، اس کے جبر اور قہر سے، اس کے تسلط سے، اس کی دہشت گردی سے نجات دے دی. وہ دہشت گرد تھا اور بہت بڑا لیڈر تھا، بڑی طاقت تھی اس کے پاس، ڈکٹیٹر اور آمر تھا. اور اس کی آمریت بہت بڑے خطے پر تھی، دنیا کے بڑے نامور چند حکمرانوں میں تھا فرعون. اور بنو اسرائیل کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا اور ان پر اس نے ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا. ذبح کرتا تھا بچوں کو، عورتوں کو زندہ اٹھا لیا، مردوں کو جانور سے بھی بدتر سلوک کیا. جیسے آج کا امریکہ، آج کا برطانیہ، آج کا چین اور روس، آج کا فرانس اور جرمنی، یہ دنیا کے فرعونوں میں سے. تو بہت سارے فرعون مل کر یہ ایک فرعون بنا ہوا ہے. انہوں نے ادارہ بنا رکھا اقوام متحدہ، یہ فرعونوں کا ادارہ ہے. ان کا تسلط اتنا ہے زبردست کہ اس ادارے کے رکن ممبر مسلمان ملک بھی ہیں. کان پکڑ کر انہوں نے ممبر بنا رکھا، اور انہوں نے کان پکڑوا رکھے ہیں مسلمانوں نے. انہوں نے پکڑ رکھا ہے، انہوں نے پکڑا رکھے ہیں کہ لو سرکار جو حکم ہو. کرسی بڑی نفیس دی ہے اقوام متحدہ میں، جیسی سب کی کرسی ویسی ان غلاموں کی بھی کرسی. اور ان غلاموں سے بس اشارہ ہے ابرو کافی ہوتا ہے، ساری دنیا میں کام ان کا کر رہے ہیں.
اچھی کرسی میں بٹھا کر کام اپنے لے رہے ہیں اس سے، چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے کوئی اور مسلم ملک ہو، سب غلام ہیں ان کی، اور جن کو ویٹو پاور حاصل ہے ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے ملک۔ اگر وہ کچھ اس طے کریں اور وہ نامنظور کر دے کوئی، تو مسلمان کو اجازت نہیں ہے، نہیں بس ہے اس کے کہ وہ اسے نامنظور کرے کہ ہم اسے منظور نہیں کرتے۔ وہ انہی چند فرعونوں میں سے کوئی ایک فرعون نامنظور کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ غلاموں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ تو بات بھی صحیح ہے، اصولی ہے، غلام غلام ہے، نوکر نوکر ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو فرعون کا تسلط تھا، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، حق و باطل کے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس مارکے میں جب ظلم حد سے بڑھا تو ظلم بالآخر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ نے اسے غرق کر دیا، اسے بھی اس کی قوم کو بھی۔ تو شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا کہ جب تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھتے ہو تو میں تو نبی ہوں، اور موسیٰ بھی نبی تھے، اور جتنے نبی ہیں وہ سب نبی ہیں۔ تو نبی خود ایک قبیلہ ہے مقدس۔ تو جب تم موسیٰ کی تعظیم میں روزہ رکھو گے تو خود نبی کی تعظیم وہ تو زیادہ حقدار ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ تو میں بھی موسیٰ کی تم سے زیادہ موسیٰ کے طریقے کو اختیار کرنے کا میں حقدار ہوں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ واضح ہو گئی بات کہ تمہاری پیروی میں روزہ نہیں رکھ رہا، موسیٰ کی پیروی میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہودیوں کی پیروی نہیں کرنی ہم نے، عیسائیوں کی بھی نہیں کرنی، مشرکوں کی بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے صدقے اس امت کو قائد بنایا۔ تو قائد کسی کے پیچھے نہیں چلتا، اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ کی پیروی کا میں پھر زیادہ حقدار ہوں، لہذا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اور یہ بھی حکم دیا، اور یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی بری بات نہیں، نہ ملامت ہے اسے۔ چنانچہ یہی ہے، مسلمانوں میں بہت سے رکھتے ہیں روزے، بہت سے نہیں رکھتے۔ جنہوں نے نہیں رکھا ان کا بھی پتہ نہیں چلتا، جنہوں نے رکھا ان کا بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی کچھ، سارے معاشرے میں ایسے چلتا۔ فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ چونکہ تم قائد ہو، یہ تو میرے لفظ ہیں، نبی علیہ السلام کے لفظ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قائد یہ آخری امت ہے، تو نبی سب نبیوں کا سردار ہے، تو نبی کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، لہذا تم بھی روزہ رکھو، لیکن صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا، 9 اور 10 کا رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں۔ وہ 1 رکھتے ہیں، ہم نے 2 رکھنے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہودیوں کے پیروکار ہیں۔ یہودیوں کو حکم ہے کہ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ نبی یہودیوں کے نبیوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نبی آخری آئیں گے، ان پر ایمان لانا۔ عیسائیوں کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام مبارک احمد ہوگا، ان کی پیروی کرنا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ میری پیروی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنی قوم سے، تورات میں بھی یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی آئیں گے اور وہ میری پیروی کریں گے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ فرمایا۔ تو سردار تو آپ ہوئے نا، نبی علیہ السلام کے صدقے میں امت بھی سرداری مل گئی، امت کو، ساری امتوں کی سردار ہے یہ امت۔ تو جب نبی آخری ہے تو یہ امت بھی آخری ہے، تو جب دین آخری ہے تو یہ دین بھی آخری ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ لہذا یہ مہینہ محرم کا
یہ آج سے نہیں، صدیوں سے بابرکت مہینہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے۔ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اور یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ آج 1444 ہجری ہے، کیونکہ یہ پہلا مہینہ شروع ہو گیا، محرم سے اسلام کا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ مہینہ منحوس ہو تو ساری دنیا کو آپ یہ پیغام دیں گے کہ یہ سارا دین ہی منحوس ہے، ہمارے سال کی تو ابتدائی منحوس مہینے سے ہوتی ہے، یہی پیغام جائے گا نا، ہمارے سال کی ابتدا ہی منحوس مہینے سے ہوتی ہے، الیاذ باللہ۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اور آج سے نہیں، شروع سے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے آئے تھے نبی علیہ السلام سے پہلے، تو اس کا ایسے اور مہینے بھی بعض ہیں مبارک پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے اور بہت سارے فضائل ہیں، تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو اس مہینے میں شہادت نصیب کی، اور اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو شہادت نصیب کی، تو یہ تو مزید فضیلت ہو گئی۔ جیسے کہ کسی آدمی کی جمعے کے دن وفات ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جمعے کا دن منحوس ہو گیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ان کی موت بابرکت ہوگی۔ جمعے کا دن منحوس نہیں، تو محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ محرم کی بابرکت مہینے کی وجہ سے کہا جائے گا کہ ان کی فضیلت کو مزید چار چاند لگ گئے۔ تو یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ جہالت پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ پڑھتے نہیں، دین سیکھتے نہیں۔ اور خود ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات بھی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، یکم محرم کو شہید ہوئے، شہادت ہوئی ان کی۔ تو کیا اس وجہ سے کبھی اس کو کسی نے منحوس کہا مہینے کو؟ کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھائے کہ ہم منحوس کہتے ہیں، بلکہ ان کے فضائل میں یہ بات ہو گئی کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے انہیں شہادت نصیب کی، مسجد نبوی میں شہادت نصیب کی، بلکہ مسجد نبوی میں محراب میں شہادت نصیب کی، امامت کے دوران شہادت نصیب کی۔ یہ سارے فضائل بڑھ گئے ان کے، بڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ اسی طرح سفر کا مہینہ جو اس کے بعد آتا ہے، اسے بھی سارے سنیوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے منحوس کہتی ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس کا جب سال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا مہینہ بھی منحوس ہے اور اس کا دوسرا مہینہ بھی منحوس ہے۔ تو جب ابتدائی نحوست سے ہوئی تو باقی 10 مہینے بھی تو پھر منحوس ہی ہوں گے نا، یا نہیں ہوں گے؟ جب ہم خود ہی منحوس بنا دیں گے اپنے دین کو، مذہب کو، تو پھر دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے دین اور مذہب سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا دین سیکھیں، حاصل کریں، پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، اپنی عورتوں اور بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو بہرحال 10 تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھے اچھی بات ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن عام دنوں کی نسبت کچھ بہتر کھانا گھر میں پکا لو، گھر کے افراد کے لیے، تو اس کی برکت سارا سال چلتی ہے۔ یہ آتا ہے حدیث میں کہ اس سے رزق میں فراخی آئے گی تمام سال کے لیے۔ تو عام دنوں میں اگر کھانا جیسا پکتا ہے اس کی نسبت ذرا بہتر پکا لیں، لیکن اپنے لیے، یہ نہیں کہ باہر دیگیں چڑھاؤ، یہ نہیں آتا، کیونکہ جب ہر گھر میں اپنے لیے اچھا کھانا پک رہا ہے تو دیگ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسے کھلاؤ گے؟ یہ تو غریب کو بھی یہی ہے کہ اس دن اچھا کھانا بنا لو عام دنوں کی نسبت، مالدار کو بھی یہی ہے کہ اس دن اچھا کھانا بنا لو عام دنوں کی نسبت۔ دیگیں چڑھاؤ گے تو کسے کھلاؤ گے؟ تو دین پر عمل جب کریں گے سارے تو کسی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ دیگ پکا کے کھانا بھیجو اس کے یہاں اور اس کے یہاں اور اس کے یہاں، کیونکہ ہر ایک کے یہاں پکا ہوا۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ اس دن سرما لگا لینا چاہیے،
سرمے کے لگانے کا اثر ہے کہ سارا سال میں آنکھ دکھنی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے کوئی وائرس ہوتے ہیں بیماری آنکھ کی، اس سے بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں. بہرحال یہ بابرکت دن اور ایام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.